تھوڑی سی بے توجہی اور عدم انتظامی کی وجہ سے کتنا وقت ساتھیوں کا ضائع ہوگا۔ یہ اللہ کے راستے کا وقت تو بہت ہی قیمتی کہ انسان موت کے وقت میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، چند سانس مل جائیں اللہ سے مانگے گا، اللہ فرمائیں گے یہ اتنے قیمتی تھے بغیر مانگے 60 70 80 40 50 سال کے سانس دیے، اب تو مانگنے پر چاہے دنیا کے خزانے دے دو ایک سانس بھی تمہارا زیادہ نہیں کروں گا۔ یہ تو مسلمان کا ایک عام حالت کا وقت ہے، اور جو اللہ کے راستے میں دیا گیا جس کی قیمت 49 کروڑ بڑھ جاتی، کروڑوں گنا بڑھتی ہے۔ ابھی اللہ کے دینے کے دہانے بہت زیادہ ہیں، کیا اشکال ہے؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ان نیکیوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ارب درجہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہو جائے تب بھی کم ہے آخرت کے اعتبار سے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ کرے 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور بدنی عبادت نماز اور ذکر اور روزہ اس کا اجر اس سے بھی 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ حساب دان حساب لگاتے رہیں، اس لیے بھی پہلے سے اطلاع ہو۔ مسجد میں جماعت، یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، رک جائیں، اللہ کے گھر کی عظمت اپنے دل میں محبت لے کر احترام لے کر داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، جوتا اتار دیں، پہلے بائیں پاؤں سے جوتا اتار کر جوتے پر رکھیں، پھر دائیں پاؤں سے جوتا دایاں پاؤں مسجد میں داخل کریں، جوتے کو مسجد کی جگہ میں نہ لے جائیں، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ اللہ کے گھر کی عظمت ہے، یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ اور ہم جو ہیں مسجد میں ہمارا قیام ہوتا ہے تو اے اللہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، پھر باہر آ جائیں پھر نیت کر لیں۔ اور مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمارے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی ہے اور ہمارے بستر بھی ہیں، اگر وہاں حجرہ جماعت والوں کے لیے بنا ہوا ہے تو بستر اور ساری چیزیں باہر ہوں اور ہم مسجد میں، اگر نہیں ہے تو پھر خدمت کا سامان جس میں گیس کا چولہا ہے، بدبودار گیس میں بدبو ہے، پیاز اور لہسن حضور نے فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، لیکن ان میں بدبو ہے، بدبو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اور مسجد میں تو فرشتے ہوتے ہیں، انسان تو پھر بھی مجموعہ ہے کئی چیزوں کا، فرشتے تو نور سے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا، اس لیے یہ خدمت کا سامان اندر لے کر نہ جائے۔ اور وہ جماعت جب اندر جائے سب سے پہلے دیکھ لے، پانی نہ ہو تو پانی بھر دے، استنجا اور وضو کرے اور صفائی کر دے، اس کے بعد بستر ایک طرف مرتب کر کے ایسے کہ لوگ سمجھے کہ واقعی سلیقے والے اور سیکھنے سکھانے والے بڑے عظیم لوگ ہیں، چادر سے ڈھانک دیا جائے، اور وضو کر کے مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، اور جو ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اللہ وہ کام لے لے، لوگوں کے دل دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک ایک انسان سونے اور چاندی کی کان سے زیادہ فائدہ مند ہے، جو اللہ نے اس میں خیروں کی صفت رکھی ہے وہ ہمیں وصول ہو جائے تو پہلے اللہ کے دربار میں پیش کریں، اے اللہ ہم بھی سیکھنے والے، ہمیں بھی تربیت کی ضرورت، ہمیں بھی قبولیت اور صفات چاہیے، ہمیں بھی قبول کر لے، ایک ایک ساتھی کا نام اے اللہ ساتھیوں کو بھی قبول کر لے، اور اے اللہ ان لوگوں کے دلوں کو بھی دین کی طرف مائل فرما۔ دعوت اور دعا، نبیوں کی زندگی دعوت اور دعا اور تعلیم، یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ اللہ والا علم سکھلا رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، یہی چیزیں ہیں دعوت، اس کے لیے ایمان اور پھر علم اور پھر علم کو پھیلانا اور دعا۔ پہلے جماعتیں اس بات کا بہت اہتمام کیا کرتی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اور پھر ساتھی جو ہے آپس میں مشورے سے بیٹھ جائیں، ساتھیوں کو اطلاع ہے تو وہ آ جائیں گے، اور ان ساتھیوں کو جماعت کی کیفیت بتا دی جائے، اور پھر آپس میں مشورہ کیا جائے۔ اللہ نے یہ کام دیا، کام کے لیے مشورہ بھی دیا، کام کی حفاظت اور ساتھیوں کی تربیت اور کام والوں کی حفاظت اس مشورے میں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے زمانے میں اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ ان سے اپنے صحابہ کی جو ہے تسلی، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے دل جڑ جائیں، ایک امر پر متفق ہو جائیں، مشورہ کیجیے، مشورے سے دل جڑیں۔ ہر ایک ساتھی اپنے یہ منہ اٹھا کر کام شروع کر دے تو کوئی کچھ کر رہا ہوگا کوئی کچھ کر رہا ہوگا، اجتماع ہوگا نہیں، بھائی مشورے سے باتیں ہو جائے تو بہت خیر و برکت۔ اس لیے جو ہے مشورہ، سارے ساتھی مشورے کے لیے جمع، اگر وقت کم ہے تو ایک ہے اعمال کی تعیین، یہ تو تقسیم کار ہے، مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کے حالات، ان سے ملنا اور ان کو دین کی طرف بلانا، دین کی محنت میں نکالنا، سارے عالم کو سامنے رکھ کے، یہ بہت بڑا عمل، ذمہ دار کی ذمہ داری سب ساتھیوں کو لے کر بیٹھے، تو مشورے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔
اور اپنے آپ کو محتاج بن کر بیٹھیں۔ اچھا یہ ہے کہ تمام ساتھیوں کی رائے کو لیا جائے، اور کوئی پرانا ساتھی ہے، کوئی بھی تجربے والا، اس یہ نہ ہو کہ اپنی بات منوانی ہے، نہیں، یہ تو کیا ہے، اے اللہ جو امر حال ہے، ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے کام میں لگنا ہے، اپنی منشا ہم پر کھول دے اور اپنی چاہت اور نبی کے طریقے کے مطابق ہم سے کام لے لے۔ یہ دعا کرتے بیٹھے، سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے۔ مشورے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اجتماعیت آ جائے اور ساتھیوں کی تربیت ہو جائے اور ہم مشورہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ مشورہ، یہ جہاں اللہ کا بہت بڑا امر ہے، صحابہ کی یہ صفت ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس صفت کو دو فرائض کے بیچ میں بیان کیا کہ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اہمیت بہت ہے، تو مشورہ کیا جائے اور کیسے 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، مقامی کام ترقی کر جائیں، ساتھی بھی سارے اعمال میں مشہور ہو جائیں، اور وہ مشورے کے بعد پھر 2 ساتھی خدمت والے ہیں، ان کو خدمت کے لیے اور باقی ساتھیوں کو 2 کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ پھرنا، گشتیں کرنا، صبح سے لے کر شام تک، ان کو خصوصی ملاقاتیں ہوں تو کتنی خصوصی گشتیں ہیں، عمومی ملاقاتیں ہوں تو یہ یعنی عمومی ملاقاتیں ہیں، اور ایک عمومی گشت ہوتا ہے وہ شام کو ہوتا ہے۔ اب ان ملاقاتوں میں سب سے پہلے کہتے ہیں گھروں میں داخل ہو ان کے دروازے کے ساتھ، علاقوں کے دروازے کون ہیں، وہاں کا کوئی بہت بڑا عالم، پیشوا، پیر ہے، ان سے ملنا، مسجد کے امام اور مؤذن سے ملاقات کرنا، اور عام علماء سے ملاقات کرنا، کوئی حاجی ہو ان سے ملاقات کرنا، اور دنیا کے اعتبار سے خواص ہیں ان سے ملاقات کرنا، پرانے ساتھیوں سے ملنا۔ الحمدللہ جہاں کام ہو، پرانے ساتھی فکر والے ہیں، وہ تو پہلے سے آ جائیں گے، ترتیب انہوں نے پہلے سے بنائی ہوگی، یا نہیں آئے تو ان سے ملنے کے لیے جانا، اور وہ پرانے جو کام میں ابھی متحرک نہیں ہیں ان کے پاس بھی جانا، اور ان کی بھی تعظیم اور احترام کہ ان لوگوں کی برکت سے ماحول بنا، اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی۔ تو 3-4 گھنٹے جماعت کو تقسیم کر دیجیے، علماء کی خدمت میں جانا، ان سے یعنی ان کی مجلس سے علمی فائدہ حاصل کرنا اور دعا کی نیت سے جانا۔ اگر عالم نہیں ہے تو وہ بات نہ کریں، اور بھئی علماء وہ ہیں جنہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر یہ علم جس سے کائنات کی بقا ہے اور حضور پر اترا ہے ہم تک پہنچانے کے لیے زندگیاں وقف کر دی، چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمیں اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں، تو جب ان کے لیے کوئی مسواک یا کوئی جو ہے تسبیح یا کوئی پھل ان کے بچوں کے لیے لے جائیں، اور جب جو ملنے کا وقت ہو اس وقت میں ان سے ملیں۔ اگر مجلس کے آخر میں جگہ ملے وہاں بیٹھیں، لوگ مسائل پوچھتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، ہماری باری آئی کہ جی ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی تھی، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں۔ عالم ہو تو وہ ان کو دعوت بھی دے سکتا ہے، جو عالم علم میں لگا ہوا ہے تو عالم ان کو دعوت، اور جو عالم ایسا ہے کہ بھی علمی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تجارت یا زراعت کریں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اور عالم کی توجہ دیکھیں تو پھر ہم جو پکی کارگزاری اور کام کے ذریعے جو فائدے ہو رہے ہیں وہ ان کو سنا دیے جائیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کر دی جائے، فوراً دعا کر دیں تو ٹھیک ہے، اصرار نہ کیا جائے، اور پھر واپس آ جائیں۔ اور جو خواص ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے عہدے دیے ان کے پاس کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کی بھی یہ ضرورت ہے، لیکن جن کے پاس دنیا کے نقشے ہیں ان کے پاس وہ ساتھی جائیں کہ پھر کر دنیا کی بے رغبتی ان کے دلوں میں آ گئی ہو، دعوت دے کر اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں ایسی کہ ان کے اسباب اس کی وقت ان کے دلوں میں نہ ہو۔ یہ ان کی ضرورت ہے، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، فقیر سے لے کر بادشاہ تک دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا۔ ان سے کہ اللہ نے آپ کو یہ استعدادیں صلاحیتیں دی ہیں، دین کے لیے استعمال ہوں گی تو پھر کتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ بادشاہوں کو حضور خط لکھتے تھے، تم بادشاہ ہو، تم اسلام لے آؤ اور تم دین پر آ جاؤ، تمہارے آنے کی وجہ سے تمہاری پوری رعایت دین پر چلے گی، اس کا اجر تمہارے جو ہے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ان کو نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اگر وہ تیار نہ ہو تو ان کے بچوں کو، بھتیجے، بھانجے، بیٹوں کو، اور کم سے کم ان کے جہاں پہرے دار ہے، خانسامہ ہے، اور جو ہے اور کوئی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں اور مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے۔ اور وہ 3-4 گھنٹے ایک آدمی سے ملنا ہے، اور وہ گشتیں کر کے جب تھک جائیں پھر ان جو ہے مسجد میں آ کر تعلیم شروع کر دیں۔ جو ہم بیان کر رہے ہیں اسی کی تقویت کے لیے اللہ کرتا ہے، دین پر کرتا ہے۔ اللہ کیسے کریں گے تو وہ فضائل کی تعلیم، تلاوت کرنے پر اللہ کیا دیں گے،
اللہ نے اپنے احکام کو فضائل کے ساتھ جوڑا ہے۔ نماز پڑھنے پر اللہ دنیا آخرت میں کیا دیں گے، اور اللہ کے دین کے لیے نکلنا یہ تو بہت بڑا امر ہے۔ اس کو اللہ اپنے دین کی نصرت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ قرآن میں تو ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد، علماء فرماتے ہیں اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ ہمارے مدد کا محتاج نہیں ہے ہمیں نوازنے کے لیے، کیونکہ آگے اللہ فرما رہے ہیں تم میری دی ہوئی عمروں، بڑھاپے کی عمر، جوانی کی عمر، تھوڑا سا علم، میرے دیے وقت اور پیسے کو لے کر نکلے دین کی مدد کے لیے۔ میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور جب میں تمہاری مدد کروں کائنات کی کوئی طاقت تمہارے سامنے آ نہیں سکتی۔ اللہ اب کام بنائیں، اللہ کی نصرت یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے لوگ کہ دعا کر دیجئے، دعا کر تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ صاف بات وعدے تھی، ایک میں دعا کروں ان کے لیے، ایک یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ تم میرے دین کی محنت کے لیے نکلو، میں تمہاری مدد کروں گا اور اللہ کی مدد سے کام بنے گا۔ تو بھائی اس طرح خواص کے پاس بھی جانا ہے۔ پرانے ساتھی جو مسجد میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جو نہ ہو ان کو بھی لے کر ان کو کہا جائے کہ جی ہم آئے ہیں اور ہمیں آپ سکھائیں اور تربیت ہماری کریں، آپ کی برکت سے ماحول بنا، ان کی عظمت دل میں ہو، اور ایک ایک مسلمان بھائی سے ملیں۔ اور بھائی جب تھک جائیں گشتیں کر کے، اب اللہ کیا عطا فرمائیں گے، اس وقت تعلیم میں ساری جماعت جو ہے مجتمع ہو، اس کو تقسیم نہ کریں گے آدھی جماعت اب تعلیم کر لے آدھی جماعت بعد میں، نہیں، بلکہ پوری جماعت جمع، ساری جماعت۔ تعلیم کے وقت میں اور کوئی گشت نہیں ہے، ہاں تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت ہو سکتا ہے۔ تعلیم کیا ہے کہ باوضو ہو کر دور کا نفل پڑھ کر آئیں، تعلیم میں بیٹھیں۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے وعدے اور وعید سنیں، فضائل سنیں، وعدوں سے اللہ کے احکام پر چلنے کا شوق پیدا ہو، اور اللہ نے جو ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس کو سن کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ہمت اور صلاحیت آ جائے، اور اللہ کا اتارا والا علم ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ اور اس کے آداب کیا ہیں کہ ہم توجہ سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، عطیات کی نیت سے سنیں، عطیات کی شکل میں بیٹھ کر سنیں، عمل کرنے کی اور پہنچانے کی نیت سے۔ اور کہتے ہیں جب یہ تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے کہاں سے آئے ہو، اللہ کو پتہ ہے، لیکن فخر فرمانے کے لیے فرشتے کہتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ تم اس حال میں اٹھو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ تعلیم کرنے والا جاندار اور تشکیل کرنے والا ساتھی، اب تعلیم کے دوران دو دو ساتھیوں کی جماعت، بازار میں جو لوگ غفلت میں پڑے وہاں سے نکال کر تعلیم میں لانا، 15-20 منٹ کا یہ گشت ہو، ان کو تعلیم، اب جب وہ تعلیم میں آ جائیں تو تعلیم والا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو، وہ تعلیم جو حدیث پڑھے، فضائل بتلائے، تو چند جملوں میں ترغیب بھی دی، بھائی اللہ نے نماز پر، قرآن کے پڑھنے پر، اللہ کے راستے میں نکلنے پر یہ وعدہ کیا ہوا ہے، یہ ان چیزیں ہماری زندگی میں کیسے آئیں گی، اس کے لیے حضور والی محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو اللہ کے راستے پر نکلنے میں آمادہ کیا جائے۔ اب آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، ایک ایک ساتھی کھڑا ہو کر، اس لیے تعلیم میں جو اللہ کے راستے میں جائے سب سے پہلے تجوید کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا احساس پیدا ہو جائے، قرآن پاک ہم صحیح پڑھنے والے بن جائیں، قرآن صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہوگی تو زندگی ٹھیک ہوگی۔ پہلے دن ساری جماعت کا جو ہے ایک ہی جگہ حلقہ لگ جائے تاکہ پتہ لگے کتنے قرآن صحیح پڑھنے والے ہیں، کتنے میں کمزوری ہے، جتنے صحیح پڑھنے والے ہیں ان کے بقدر جو ہے حلقے لگائے جائیں، اور جو کمی کوتاہی ہو اس وقت تھوڑی سی کوشش کی جائے، اور پھر بعد میں الگ وقت لے کر جو قرآن پاک پڑھنے کے تجوید کو صحیح کیا جائے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہوں۔ پھر تعلیم شروع ہو، اور آخر میں 6 نمبروں کا ہر ساتھی کھڑے ہو کر 6 نمبر کو اس کو بھی خاصا وقت دیا جائے، ہماری تعلیم کا وقت یعنی تجوید، اس میں بھی جتنا وقت ضرورت لگے، اور جو ہے حدیث کا پڑھنا اس کو بھی وقت دینا ہے، اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ۔ یہ 6 نمبر ہمارے ہر عمل میں آ جائیں، کیونکہ ایمان یہ تو بنیادی چیز ہے، ہمارا ذکر کرنا، ہمارا دعوت دینا، ہمارا تعلیم میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، اللہ کے یقین کی بنیاد پر کہ اللہ ان اعمال کے ذریعے ہمیں کامیابی دے، ان اعمال کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ تو یہ ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اس سے اس عمل میں برکت اور جان آئے گی،
اور فضائل کے استحضار کے ساتھ، فضائل کے اور اللہ کے اتارے والے علم کے ساتھ، اور ان اعمال کی حفاظت کے لیے اچھے اخلاق کو برتتے ہوئے، ورنہ ہماری زندگی کی پونجی دوسروں کے حوالے قیامت میں ہو جائے گی، اور یہ انسان جہاں دیوالیہ ہو کر اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کے ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اور بھائی اخلاص، ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ ایمان کے بغیر عمل ہے ہی نہیں، اور عمل اگر اخلاص نہیں ہے ریاکاری کے لیے تو وہ گناہ بن گیا۔ پوری زندگی علم سیکھا لیکن لوگوں میں عالم کہلوانے کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ، سارا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا لیکن اللہ کے اخلاص نہیں تھا تو یہ بھی گناہ کہ جہنم کی آگ کو سب سے پہلے دھوکا جائے گا۔ جان دی اس کی جان بھی قبول نہیں، تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اخلاص۔ اور یہ آخری یعنی یہ ہر عمل میں ایمان کی بنیاد پر اللہ کے کہ کامیابی یقین سے ملے گی، اس کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر وہ عمل کیا جائے، فضائل کے شوق میں کیا جائے، اور مسائل کے علم کی تحقیق کے ساتھ کیا جائے، اور اخلاق کو برتنے کے ساتھ عمل کیا جائے، اور اخلاص کے ساتھ، اور آخری مجاہدے کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، اور یہ ذمہ داری ہے۔ اس طرح 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو۔ بھائی ظہر کے بعد اعلان بھی ہو، اور تعلیم بھی ہو سکتی ہے، تعارفی بات بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ان کو گشتوں میں لے کر جانا، ساتھیوں کا آپس میں مذاکرہ، جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں، مطلب دعوت کیسے دینی ہے، متکلم کیا بات کرتا ہے، تعلیم کیسے ہوتی ہے، جوڑ ہم میں کیسے پیدا ہوگا، یہ اجتماعی اعمال جو دعوت سے متعلق ہے ان کا مذاکرہ اجتماعی ہو، اور جو معاشرے کے آداب ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد میں رہنے کے آداب، یہ جو ہے اس کا مذاکرہ 2 ساتھی سیکھیں، آپس میں کریں، اور کبھی کبھی اجتماعی بھی کریں گے۔ بھائی اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ ظہر کے بعد تعلیم بھی ہو سکتی ہے، ظہر کے بعد مذاکروں کے لیے وقت ہے، اور ظہر کے بعد گشتوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم عمل ہے، وہ ہے عمومی گشت، کہ جیسے 2 ساتھی کر کے پورے علاقے میں پھیل گئے، اسی طرح عمومی گشت کہ پوری جماعت اکٹھے ہو کر جہاں جماعت کی صورت میں جائے، اس کے لیے وہ وقت مناسب ہے جس میں لوگ مسجد کے آس پاس ملیں۔ رمضان میں تو عصر سے پہلے گشت کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، عصر سے پہلے گشت ہوتا ہے، عصر کے بعد بیان، کیونکہ مغرب کے بعد تو لوگ مشغول ہوتے ہیں، عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے۔ دیہاتی لوگ جو ہے وہ آتے ہیں وہاں، مغرب کے بعد گشت اور عشاء کے بعد بیان۔ جو لوگ عصر میں آ جاتے ہیں یا بازار عصر سے پہلے گشت، عصر کے بعد جہاں بیان، تو یہ عمومی گشت یہ بڑا اہم عمل ہے، اور اس میں ہر ساتھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی شریک ہوں۔ اس میں پہلے اعلان ہو، بھئی اعلان جو چاہے ظہر کے بعد کا ہو یا عصر کے بعد کا ہو یا مغرب کے بعد کا ہو، یہ اعلان پورا پیغام ہے۔ اعلان کرنے والا ساتھی ذرا ہمت والا، حوصلہ اس کو سکھا دیا جائے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ اعلان کرے۔ اعلان کرنے والا امام کے پیچھے کھڑا ہو تاکہ تمام ساتھیوں تک آواز پہنچ جائے، اور اعلان کرنے والا مجھے اگر بستی والوں میں سے کوئی پرانا اور جو ہے کوئی بڑی حیثیت والا آدمی ہے اور اعلان کر سکتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ جماعت کا ساتھی اعلان کر، اور اعلان پہلے بتلا دیا گیا، اور اس کے بعد ایک ساتھی جو ہے گشت کی ترغیب دینے کے لیے ساتھیوں کو جمع کر لی۔ اور اس وقت جو ہے گشت کی ترغیب ہے کہ دین کی اہمیت اور حضرات انبیاء کرام کے قصے، اور یہ بتلا کر، فضائل بتلا کر دین کی نصرت کے لیے ان کو آمادہ کرنا، جو ساتھی تیار ہو جائیں ان کو آگے کر لینا، اور پھر جماعت کی تشکیل کرنا۔ جو اب ساتھی جو ہیں ان کو تقاضا ہوں کہ بھئی آپ اپنے تقاضے پورے کر کے مغرب کے بیان میں آ جائیں، اور جو ساتھی تیار ہوں ان کو گشت کے آداب بیان کیے جائیں کہ جماعت کی صورت میں جانا ہے، ایک متکلم ہوگا، ایک ساتھی رہبر ہوگا، رہبر بمنزلہ آنکھ کے ہے، وہ مقامی ساتھیوں میں سے ہوگا، لیکن وہ سنجیدہ، غیر سنجیدہ نہ ہو، آوازیں کسنے والا نہ ہو، بلانے میں کوئی غیر مناسب طریقہ استعمال نہ کرے۔ اس طرح جماعت میں ذمہ دار اور متکلم اور جو ہے رہبر، اور ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرنے والا، کہ جو وصول ہو کر آئیں یا مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں یا جو بیٹھے ہوئے ان سے بات کرنا۔ یہ بیٹھنے کی بات بھی، یہ بھی ہماری دعوت والی بات ہے، یہ لمبے قصے شروع نہ ہو، بلکہ جو ہے 6 نمبر، اور ہر نمبر کو محنت سے جوڑنا، ہر آنے والا سمجھ جائے کہ یہ تو ایک مقصد اور محنت کو لے کر آئے ہیں، اور اس محنت کے لیے محنت کر جنہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ 1 یا 2 ساتھی ذکر کے لیے ہوں۔ حضرات انبیاء کرام کی تو روحانیت ایسی ہوتی تھی
کہ وہ دو لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی ان کے دل اور رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، جماعت بازاروں میں، لوگوں میں اور دنیا کے ماحولوں میں پھر رہی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ ایک یہ دو ساتھی ذکر کرنے والا دعا میں لگے، تسبیح میں لگے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ یہ نہیں کہ جو بیمار ہو اس کو بٹھا کہہ دیا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیمار ہے ٹھیک ہے، وہ بھی دعا میں ذکر میں لگے، لیکن اس کے لیے اہتمام کے ساتھ تشکیل، ایک دو آدمی استقبال کے لیے ہوں، دیکھ لیے جائے مسجد کے دروازوں کو اور لوگوں کی آمد کو۔ کم ہیں تو ایک ہی ساتھی، زیادہ ہیں تو دو ساتھی۔ استقبال والوں کا سب سے پہلا کام کہ جو مسبوقین ہیں، اپنی نمازوں اور اوراد و وظائف میں لگے ہوئے ہیں، ان پر نظر ہو، جو ہی وہ فارغ ہوں فوراً یہ تو مسجد میں آئے ہوئے ہیں، بعد میں بٹھا دیا جائے۔ اور جماعت جو وصولی کر کے لائے تو ان کو لے لینا اور ان کو بٹھانا۔ اگر شکل و صورت سے اور ایسے پتہ لگ جائے کہ نماز پڑھی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پتہ نہ لگے تو اس نے دن رکھتے ہوئے نماز تو آپ نے پڑھ لی ہی ہوگی، ابھی عصر کی نماز ہوئی ہے، ابھی مغرب کی نماز ہوئی ہے، وہ کہ پڑھ لی تو بہت اچھی بات، نہیں پڑھی تو سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جماعتیں تو وہ کہتے جی پکڑے کپڑے پاکنے تو لنگی اور قمیص دے دی اور اس کو وضو کرا کے سب سے پہلے اس وقت کا فریضہ ادا کرایا جائے اور پھر بعد میں بٹھا دیا جائے۔ اور بھئی جماعت باہر نکل کر دعا کرے کہ ہماری محنت دعوت اور دعا ہے۔ خصوصی گشتوں میں جاتے ہوئے، عمومی گشت میں جاتے ہوئے، چلتے ہوئے دعا کرنا، راتوں کو دعا کرنا، فرض نماز کے بعد دعا کرنا، حضرات انبیاء کرام کی زندگی دعوت اور دعا ہے۔ تو دعا کر کے چلنا ہے، راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، دو دو ساتھی کر کے چلنا ہے، 8 9 10 ساتھی ہوں، گھنٹے پون گھنٹے کا گشت ہو، زیادہ ساتھی جماعت کے ہوں اور مقامی ساتھی بھی 2 3 وہ سنجیدہ ہوں۔ راستے کے دائیں طرف چلتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے متکلم یہ بات کرے گا، بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور ساتھی کو آمادہ کر دے۔ اور بھئی دروازہ ہے، گھر ہے تو ایسے کھڑے ہونا کہ دروازے کے کھلنے سے ہماری نظر اندر نہ جائے، یہ حق ہے گھر والوں کا۔ اور جو ساتھی آئے اس کو مقامی ساتھی یہ بھائی مسجد سے آئے ہیں، ایک بہت اہم پیغام لے کر ان کی بات سن لو اور متکلم بات کرے۔ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کر لے۔ اگر متکلم بات کرنے میں گھبرائے، کمی بیشی ہو تو ذمہ دار ساتھی بھائی کا مقصد یہ تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ عطا کیا، دین عطا کیا، کامیابی دین پر ہے اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، مسجد میں بات ہو رہی ہے، بڑا فائدہ ہوگا، نقد تیار کیا جائے، بات کو سنبھال لیا جائے۔ اگر متکلم کو دیکھا بالکل گھبرا رہا ہے، بات قابو میں نہیں، تو دوسرے کو بھی متکلم بنایا جا سکتا ہے۔ اگر گھر سے آواز آئی کہ گھر میں نہیں ہے تو کیا بتا دیں کہ ساتھی آئے تھے مسجد میں، مغرب کی نماز آ کر پڑھ لیں۔ جو دکاندار اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بڑی بات ہے، ان کو کام سے فارغ کر کے، کھڑا کر کے، متوجہ کر کے بات کی جائے۔ کوئی بے دھیانی آپ بات کرو میں بات سنوں گا، تو ہماری بات ایسے نہیں کہ وہ اپنے دنیا کے کام میں لگا، اس سے اتنا کہہ دیا جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ بھئی وہ فارغ ہو کے بات سنیں، ورنہ بھئی مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ مغرب کی نماز وہاں کر پڑھ لیں کام سے فارغ ہو کر، اور کیا ہی اچھی بات ہے۔ نقد تیار کیا جائے، جو نقد ساتھی تیار ہو جائے، اب اس کا اعزاز ہے کہ جماعت کا ایک ساتھی اس کو لے کر اس کے اعزاز میں جسے مہمان کو لیا جاتا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ برا گمان نہ ہو کہ اس نیت سے نہیں کہ یہ بھاگ نہ جائے اور ہمیں چکمہ نہ دے دے، پالیسی کے تحت نہیں، بھائی نہیں، ہم پالیسی والے نہیں ہیں، ہم تو مسلمان کا اکرام کرنے والے ہیں، مسلمان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے دل کے جذبات کا اثر ہوگا ان کے دلوں پر، ہمارے دل پاکیزہ ہیں، ان کے دل بھی پاکیزہ، مسجد میں لایا جائے اسی بات کو کرتے ہوئے۔ اور بھئی اس طرح آدھ اور پون گھنٹہ اب اتنا وقت باقی رہ جائے کہ ساتھی اگر جو بے وضو ہے تو وضو کر کے صف اول اور مسجد میں جب تکبیر اولیٰ پالیں گے تو ذمہ دار ساتھی دیکھو بھائی کتنا بڑا پیغام اور کتنے بڑے عمل کے لیے ہم نکلے تھے، لیکن ہم تو اس کا حق ادا نہیں کر سکے، یقیناً ہم سے کمی ہوئی، اب اللہ سے معافی استغفار کرتے ہوئے واپس جانا ہے۔ تو اتنی دیر پہلے جمع کر کے ان کو بتا دیا جائے کہ ہم نے واپس جانا ہے اور یہ ہم کمزور ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ساتھی آ کر بعد میں بیٹھ جائیں، وضو استنجے کی ضرورت ہو، استنجے وضو کی تو اجازت لے کر پھر صفوں میں بیٹھ جائے، اللہ کی طرف متوجہ۔ بات کرنے والا مغرب کی اذان تک بات کرے، ذکر کرنے والا مغرب کی اذان تک وہ ذکر میں بیٹھے، ہاں وضو وغیرہ کی ضرورت ہو تو ٹھیک، بھائی اس طرح پھر مغرب کے بعد بیان ہے وہ مشورے سے طے ہو۔
یہ تو ہماری پورے کہتے ہیں جتنا ہمارا دن میں تھکانا ہوگا اور جتنا ہم گشتوں میں جان ماریں گے اور دعاؤں میں اپنے آپ کو تھکائیں گے، لوگوں سے اختلاط ہوگا، تو جماعت اللہ جماعتوں کے نکلنے کا ہمیں ذریعہ بنائے گا۔ ہمیں اللہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنانے، یہ بہت بڑی ہماری کمائی ہے۔ اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، سرخ اونٹ جس سے تمہاری تجارت دوسرے ملکوں میں جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہیں ایک آدمی کی ہدایت کے ذریعے ہدایت، اس کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں ہوں گی۔ اور ایک روایت میں خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی، اور اللہ آپ کی اس محنت کی وجہ سے علاقوں کو بدلیں گے۔ تو جس کے دن میں بیان ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے اے اللہ میں سیکھنے والا ہوں، میری زبان سے صحیح بات کہلوا دے، اور سارے ساتھی اس کے لیے فکر مند ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی بیان اس کے ذمہ ہو گیا وہ جانے اس کا کام، نہیں، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اس ساتھی کے لیے دعا کریں اور ساتھیوں کو آمادہ کریں۔ بیان کرنے والا اچھا مغرب کے بعد اعلان ہوا ہے تو ساتھی متفرق ہو جائیں، اور جو ہے اعلان کرنے والا اعلان کر کے یہ ساتھی سنتوں کو مختصر کریں، اس وقت نفل نہ پڑھیں، کیونکہ شیطان بھی کوشش کرے گا۔ اور بھائی جو ہم متفرق ہو کر کھڑے ہوئے اپنے دائیں بائیں والے کو آرام کے ساتھ جو ہے بیان کی طرف لے آئیں، شور شرابہ نہ ہو، پکڑ دھکڑ نہ ہو، اور کوئی غیر سنجیدہ عمل نہ ہو۔ یہ تو روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ تو اللہ ان سے انسانیت کی تربیت کا کام لے گا، نبیوں کے کام والے ہیں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بغیر شور شرابے کے بٹھایا جائے۔ بات کرنے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے 6 نمبروں میں ایمانیات کو کھولے، حضور کی سنت پر عمل کرنا، اس میں یقین کو بتلائیں، نماز کو بیان کریں، نمازوں کو بنانے کی کوشش کریں، اور پھر علم کے فضائل بیان کریں۔ یہ تینوں صفات استعدادی ہیں، ایمان کے آنے سے، نمازوں کے بننے سے، فضائل علم کے فضائل کو کا دھیان ہونے سے انسان میں عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ وقت ہو تو ذکر کو بھی بیان کیا جائے، اور اخلاص اور اخلاق کو بھی بیان کیا جائے، اور آخری یہ ذمہ داری پھر اس کو بیان کیا جائے۔ بیان تو 6 نمبر کرنے ہیں، لیکن اگر وقت کم ہو تو پھر ایمانیات اور نماز اور علم اور اخلاص اور جو ہے کیا کہتے ہیں تبلیغ محنت، اس کو ذرا تفصیل سے اور باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ ایک ساتھی تشکیل کے لیے ہو، تشکیل والا اگر بستی والا ہو، کیونکہ نام علاقوں کے زبانیں الگ ہوتی ہیں، نام الگ ہوتے ہیں، محلوں کے نام ایسے ہوتے ہیں کبھی سنا نہیں ہوتے، اور اس وقت ایک جو ہے مسجد میں ایک گونج کی سی فضا ہوتی ہے، تو بار بار پوچھنا پڑتا ہے۔ بستی والا ہوگا تو جلدی سے، تشکیل والا تشکیل کرے، اپنی طرح سے بیان، دیکھو بھئی آپ نے بات سنی اور اس کے لیے فرمائے۔ اس وقت جب بیان پورا ہو جائے تو کچھ دیر ساتھی خاموش رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور جب دیکھا کہ مجمع میں جمود ہے، حرکت نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں، اور بھئی نقد جماعت نکالنے کی کوشش کی جائے۔ کریں گے بھائی ساتھی انشاءاللہ؟ جی ہاں، اگر وہ جماعت تیار ہو جائے۔ اور دیکھو اصل تو تشکیل 4 مہینے اور چلے کی، کہتے ہیں ہماری تو ہر مقامی گج سے چلے اور 3 چلے کی جماعتیں نکلیں۔ 6 روزہ تو ساتھیوں کے اپنے 5 اعمال میں سے، وہ تو خود اس کے لیے فکر فرمائیں۔ تو جماعت کے آنے سے چلے 3 چلے کی جماعت، اور بھائی جماعت تیار ہو جائیں تو ان کو جمع کر لیا جائے، اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی ان کو لے کر جہاں گھروں میں جائیں، گھر والوں کو ترغیب دے کر ان کا نفقہ اور سامان لے کر مسجد میں، اور یعنی مسجد وار جماعت نکالنا۔ افراد الحمدللہ افراد تو بہت عرصے سے نکل رہے ہیں، اب کوشش یہ ہوئی پوری جماعت، ان کی دن رات کی محنت اور قربانی اگر ہمت کریں گے اور اپنے آپ کو تھکائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو یقیناً جماعتیں چلے 3 چلے کی 7 ماہ اور سال کی اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اور بھائی عصر کے بعد جو عمومی گشت ہوتا ہے، اگر وہاں تعلیمی نوجوان عصری جو ہے عصری اسکولوں کالج میں پڑھنے والے، ان کے لیے بھی جو ہے گشت بھیجا جائے اور ان کو بھی مسجد میں لا کر جوڑا جائے۔ اب جو ساتھی تیار ہو گئے، اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، ان کے گھر والوں کو راضی کیا جائے۔ اور بھائی یہ دن بھر کی محنت ہے، اس دن بھر کی محنت کے ساتھ راتوں کو جاگنا اور راتوں کو دعائیں کرنا، رونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی
اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی 4 آیتیں اور پھر 6 مہینے کے لیے وہی موقوف ہو گئی. اور آپ کو بڑی فکر، آپ بڑے پریشان، کہاں اللہ نے وہ اعزاز بخشا. اور پھر جو نازل ہوئی صورتیں، یہ 2 سے پہلی صورتیں یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل، ایک میں دن کی محنت کو کھول کر بتلایا گیا اور ایک میں رات کی محنت کو بتلایا گیا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں انسانوں کے سمندر میں جو ہے تیرنا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے آپ کھڑے ہوئیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کی جائے. قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھیں اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف کہ نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صبر کی صفت کو، صبر بہت بڑی چیز ہے. اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، 5 نمازیں تو یہ 9 یا 10 نبوت کے سال میں فرض ہوئی، 50 کے بجائے 5. لیکن تہجد کی نماز رات کو کھڑا ہونا یہ پہلے سے اس امت کو ملی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ رات کو آپ کھڑے ہوئیے، اپنے رب سے مناجات کیجیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے. شروع میں یہ حکم تھا، تو بعض دفعہ وہ تھوڑا سا کہیں زیادہ نہ ہو جائے، نیند کی گہرائی جو ہے وقت لمبا نہ ہو جائے تو ساری رات سونا نہیں ہوتا تھا، اسی لیے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا. پھر ہوا کہ آدھا آدھا کر لیجیے، پھر اور آسانی ملی کہ آدھے سے زیادہ آرام اور باقی وقت تہجد. بھائی اللہ نے پوری انسانیت کی ذمہ داری دی ہے، پورے دن کی محنت ہماری، یہ دن کی محنت یہ ایک جسم کی طرح ہے اور راتوں کو اٹھ کر رونا یہ اس میں روح کی طرح ہے. کیونکہ اللہ فرمائے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ قرآن اتاریں گے اور اس کی دعوت اس کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس دعوت میں جب قوت آئے گی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، آپ کی تربیت اور آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور وہ اقوم قیلا، آپ کی دن کی طاقت میں قوت ہو اس کے لیے راتوں کو اٹھنا. تو بھی کریں گے نا اہتمام انشاءاللہ. ہاں، راتوں کو اٹھنا، دعاؤں کا اہتمام، اس بات کا یعنی ہم کوشش کریں اللہ کے راستے میں نکل کر. اور یہ جو اب ہمارا اجتماع ہوتا ہے نومبر سے شروع ہوتا ہے، اس وقت تو راتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں ہمارے علاقے میں. اللہ نے ہمیں ایسا وقت کہ گرمیوں کے دن بھی ہیں اس میں بھی وقت، لیکن سردیوں کی راتوں میں تو بہت وقت ملتا ہے. یہ بہار ہے ہمارے لیے. سارے دن گشتوں میں، تعلیم میں اپنے آپ کو تھکایا، بیانات. آج کل دیہاتوں میں نمازیں یہ 7 بجے سے اذانیں شروع ہوئی، 8 بجے تک بھی ہم سب چیزوں سے فارغ ہو کر اگر سوئیں 8 بجے تو پھر 1 بجے تک 5 گھنٹے، 1 سے لے کر 6 بجے تک 5 گھنٹے ہیں آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان. تو راتوں کو اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ وضو کریں اور اس کے بعد نفلوں میں کھڑے ہوں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں اور اس میں سورتیں پڑھیں اور پھر خوب جی لگا کر دعا کریں. رات کے اعمال یہ نفل پڑھنا، دعا کرنا اور پھر تسبیحات. دعا کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی، اللہ کے بارگاہ میں حاضری اور اپنے مسائل، جن لوگوں پر محنت کی ہے، جنہوں نے ارادے کیے ہیں، جنہوں نے جو ہے یا ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے نکلنے والے ساتھی اور پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے دعا. یہ امت تو پوری انسانیت کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ہمدردی، ان کے لیے رونا، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا. ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بھی راتوں کو اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام ہو، راتوں کو اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام. اے اللہ جنہوں نے ارادے کیے ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرما. فرمائے راتوں کا اٹھنا اور راتوں کے آنسو یہ بڑی بڑی عذاب بلاؤں کے جو ہے ختم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ایک آنسو جس سے جہنم کی آگ سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو، رونے کی شکل بنا لی جائے. اس لیے بھائی دن کی محنت بھی پوری ہو اور راتوں کو اللہ سے مانگنا. یہ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر
اللہ اکبر. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ محنت جو اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو دی، اور حضرات انبیاء کرام کیا مقصد ہے اس جمع ہونے کا؟ بس آئے بیٹھے بات سنی اور چلے گئے؟ نہیں بھائی، یہ تو ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے. اس نکلنے کا مقصد ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، اور ہمارے اس نکلنے سے اور یہاں آنے سے اور ان باتوں کے سننے سے زندگی کا مقصد بدل جائے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا. اور وہ نفع رسانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کا حکم کرنا. ایک اللہ کا حکم تخلیق کے ساتھ ہے. اللہ کے انسان یہ انجینئر بلڈنگیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور وہ مٹی کے گھرندے ہوتے ہیں، قلعے بناتے ہیں اور وہ مٹی بن جاتے ہیں. ایک اللہ کا امر ہے کہ اپنے تخلیقی امر سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمانوں کو کیسی مضبوط چھتیں ہیں. هل ترى لهم من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی لیکن تم آسمان میں اللہ کی بنائی ہوئی چھت میں کوئی تم جو ہے کمی نہیں نکال سکو گے. آسمانوں کو بنایا. اللہ نے زمین کو پیدا کیا. زمین یہ بے رنگ، بے ذائقہ، بے بو زمین، اور اس میں کیسی صفت رکھی. گندم کے دانے سے گندم، چاول کے دانے سے چاول، دالوں کے دانے سے دانے، آم کی گٹھلی سے آم، کھجور کی گٹھلی سے کھجور، اور پھولوں کی جو ہے پودے، ان کی جو ہے پودوں سے پھول اور اس میں خوشبوئیں. اس بے رنگ زمین میں بھرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. تو یہ اللہ کے تخلیقی امر ہیں. آتینا کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ فرماتے ہیں انسانوں ہر چیز کو ہم نے اس کو وجود دے کر اور جو اس کا کام ہے اسی وقت اس میں لگا دیا. تمہیں تو ہدایت بعد میں ملے گی، لیکن مخلوق کو هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ. کتنا کریم رب ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، اتنے بڑے مقصد کے لیے اور تھوڑی سی زندگی کے لیے پیدا کیا تو ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا. فرشتے تمہارے لیے مسخر، ساتوں آسمان تمہارے لیے مسخر، ساتوں زمینیں تمہارے لیے مسخر، یہ سورج کا سفر تمہارے لیے، ہواؤں کا دوڑنا تمہارے لیے، سمندر کی موجیں تمہارے لیے، اور جانوروں کی نسلیں تمہارے لیے، تاکہ تم اپنی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ اور ذرہ برابر اس میں رکھنا نہ آئے. تو اللہ کا ایک امر ہے تخلیقی. اپنے امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ نے اپنی قدرت بتلا دی. آسمانوں کے بنانے کے لیے کوئی وقت اور کسی کی مدد، کسی نقشے اور کسی میٹیریل مادے کی ضرورت نہیں. ہم نے آسمانوں کو حکم دیا، آسمان بن گئے. ہم نے زمین کو حکم دیا، زمین بن گئی. پہاڑوں کو میخ بنا کر اس میں گاڑ دیا. کیوں؟ تاکہ انسان جو ان کے لیے مسخر کیا کہ عبادت اللہ کی چاہت کو پورا کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا. انسان آتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. یہ مسافر خانہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فرمائے مسافر خانہ ہے، تمہارا ٹھکانہ نہیں. اے ایمان والو تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے. اس لیے قو انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور پوری انسانیت کو جہنم سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ. جس کا ایندھن تمہارے جسم ہوں گے اور پتھر ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے. توبوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پکی توبہ کر لو. کہ اللہ نے سب سے پہلے کائنات کی تخلیق شروع کی تو اللہ نے لوح کو پیدا کیا، تختی کو پیدا کیا موتی کے مادے سے. پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا نور کے مادے سے. اور پھر اللہ نے حکم فرمایا ان اکتب، کہ لکھو. تو قلم نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ دو ان رحمتی غلبت غضبی. میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی.
پھر فرمایا کہ لکھو. قلم نے عرض کیا کیا لکھو؟ کہ لکھو کہ تمہارا رب جو اتنا کریم ہے اس کی نافرمانی تم کرو گے اور نادم ہو کے توبہ کر لو گے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو گے. اننی انا التواب، میں اے میرے بندو تمہاری بندیوں تمہاری توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہوں. جو نادم ہو کر تائب بن کر آ جائے اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور وجہ سے وہ قصہ سنایا تھا کہ وہ تو یعنی اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اور خوشی میں کتنی بڑی غلطی ہوگی اس سے. وہ کہتے ہیں اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں. پر میں اللہ کو اتنا خوش ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ نہ سکا. تو اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور ان لوگوں کی محنت اور جان اور مال لگانے پر اللہ کتنے خوش ہوں گے جو ساری انسانیت کے رخ کو مخلوق سے اللہ کی پھیرنے کی طرف یہاں محنت کر رہے ہیں اور اپنے جان و مال کو لگا رہے ہیں. مقصد رخ کو پھیرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، رجوع اللہ ہے. سارے انبیاء اسی لیے آئے. انسان تو اپنے جو ہے دنیا کے اسباب اور آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی صلاحیتوں اور زندگیوں کو اس دنیا کے حاصل کرنے میں لگاتے تھے، اور حضرات انبیاء کرام آ کر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کراتے کہ سب سے پہلے ساری چیزیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور جو ان کی خدمتیں ہیں اللہ نے متعین کی. سورج کا حرکت کرنا، روشنی دینا اور اس کی حرارت یہ اللہ نے ان کو دیا، لیکن ان کے پیچھے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تم رزق کی طرف نہ دوڑو بلکہ رزاق کو دیکھو. تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اے اللہ پھر ہماری عبادت تو ایسی ہر سانس، ہر گھڑی، ہر موقع، ہر حال میں جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے امر کو دیکھنا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کرنا. تو اے اللہ ہم جو انسان اور مخلوق اور مرزوق ہیں ہمارے رزق کا کیا ہوگا؟ ما اريد منهم من رزق، تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا اور اللہ کو کچھ دو، اللہ جو ہے ایسے کے لیے نہیں بھی بھیجا. ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو یہ عبادت سب سے بڑا سہرا ہے. اس لیے صحابہ کرام اور اس امت کو اللہ نے چنا. کتنا بڑا اللہ کا امر. تو ایک کائنات کو پیدا کرنے کا امر یہ کتنی طاقت والا ہے. ایک اپنی چاہت کو بطور عبادت کے جو انسان کو حکم دیا اس کی طاقت کائنات کی طاقتوں سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے وہ ایک حدیث ہے نا، پہاڑ اور پانی اور آگ اور فرشتے حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ کہ ایمان کی حالت میں ایمان والا دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ کرے، نفلی صدقہ، اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے. ایمان والے کی یہ نفلی عبادت اور صدقہ اخلاص کے ساتھ اس کی طاقت اس کائنات کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے. جب اس کے نفلی صدقے کی اتنی طاقت ہے تو سنتوں پر چلنے کی کیا طاقت ہوگی، واجبات پر عمل کرنے کی کیا طاقت ہوگی، اور پھر فرائض کو ادا کرنے کی، نماز پڑھنے کی کیا طاقت ہوگی، اور اس محنت کی کیا طاقت ہوگی کہ جس محنت سے سارے انسانوں میں، پوری دنیا کے انسانوں میں یہ چیزیں زندہ ہو جائیں. تو بھائی کریں گے نا محنت انشاءاللہ، اور اعمال میں لگائیں گے نا انشاءاللہ، اور جہاں جا رہے ہیں نقد اللہ کے راستے میں نکالیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں اے بندے تم عزم کر لو اور پختہ نیت کر لو اور مجھ پر بھروسہ کرو، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہمارے بیٹھنے، سننے اور نیتوں کو قبول فرمائے. ٹائم کیا ہو گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم زدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے دربار میں بندگی، احتیاج یعنی اپنے آپ کو حاجت مند بنانا اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو محتاج بتانا اللہ کے سامنے، یہ باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں اور یہی باتیں نبیوں کی زندگی میں ہوتی ہیں. وہ ایک ایک بات کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر بتاتے ہیں کہ اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، انا البائس الفقیر، ہاں میں خوف زدہ ہوں، میں فقیر ہوں، ڈرا ہوا ہوں، آپ کی مدد چاہتا ہوں. اس کو انابت کہتے ہیں، دلوں کا رجوع اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ اور اللہ سے امیدوں کے ساتھ. اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے بہت بشارتیں دی ہیں، تو بشارتیں دے کر امید کیسے نہیں پوری کرے گا؟ اس لیے کہا وابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو تاکہ امیدیں پیدا ہو، فضیلتیں سنو تاکہ وعدوں کا یقین پیدا ہو اور اللہ سے امیدوار رہو. اور کوئی امید پوری کرنے والا نہیں ہے اور کوئی مرادوں کو پہنچ دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. جی ہاں، تو عبادت میں، دعا میں توحید ہوتی ہے، ایک ہی ہے پروردگار، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی سے مانگا جائے گا اور وہ مانگنے والوں سے خوش. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش، نہ مانگنے والوں سے ناراض. مانگنے والے بنو، کہ مانگا اللہ سے کہ ملا اللہ سے، مانگا اللہ سے کہ ملا اللہ سے. نہ کسی سے مانگا جائے گا نہ کوئی دے گا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ آپ نہیں دیں گے تو کوئی نہیں دے سکتا، آپ روک دیں گے تو کوئی دے نہیں سکتا، آپ دیں گے تو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر اپنی حاجتوں کو مانگنا چاہیے. ہاں، اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. دعا مانگنے کے لیے حکم دیا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگا کرو، مجھے پکارا کرو.
استجب لکم، میں قبول کروں گا، تمہاری پکار کا جواب بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رافت اور رحمت سے متوجہ ہے۔ ہاں، رافت اور رحمت اللہ کی صفت ہے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندوں اپنے امت پر رؤوف الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ رافت بھی ہے، رحمت بھی ہے اللہ کی طرف۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو، اللہ کی بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے راضی ہے، نہ مانگنے والوں سے ناخوش ہے۔ دعا نبیوں کے طریقے کی چیز ہے، دعا نبیوں کے طریقے کی چیز ہے۔ ان کے پاس دعا ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، بس۔ ان کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں ہوتا، کوئی فوج نہیں، لاؤ لشکر نہیں، کچھ نہیں۔ ان کے پاس اپنی دعوت، اپنی دعا، اپنی ذمہ داریاں، اپنی دعا، یہی دو چیزیں لے کر وہ آتے ہیں۔ ہاں، اپنے پیچھے بھی وہ کچھ نہیں چھوڑتے، مال ترکہ وغیرہ لے کر کے بھی نہیں آتے، چھوڑ کے بھی نہیں جاتے۔ ان کے پاس دعوت ہوتی ہے، ان کے پاس دعا ہوتی ہے، ان کی دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہاں، ناممکن چیز ان کی دعا سے اللہ بنا دیتے ہیں۔ ایک چیز ممکن نہیں ہے، لیکن دعا مانگیے کہ ہاں دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے دعا نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور نبی اپنی تمام حاجتیں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے پوری کراتے ہیں، اور وہی طریقہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ دعا مانگو اور دعا والے بنو۔ دعا والے بنیں گے عبادت سے، دعا والے بنیں گے عبادت سے، مزاج عبادت کا بنے۔ ہاں، مزاج عبادت کا بنے، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو مزاج بھی عبادت والا بنانا ہے کہ ہر کام میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، ذمہ داریوں کو بھی بندہ بن کر پوری کرے، ضرورتوں کو بھی بندہ بن کر اللہ سے مانگے۔ یہ سبق ہے ہمارا، اور اللہ کو یہ پسند ہے، اس لیے اللہ سے مانگا جاوے، انفرادی طور پر بھی مانگا جاوے، اجتماعی طور پر بھی مانگا جاوے۔ دعا آسمانوں پر جاتی ہے تو ان کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے، بندوں کی درخواستیں آئی ہے، تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ دعاؤں سے بڑھ کر کسی چیز کا اکرام نہیں ہوتا۔ تو جو دعائیں اوپر جاتی ہے اس کا اکرام ہوتا ہے۔ پھر دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے۔ محفوظ مقبول کا مطلب یہ ہے کسی دعا کا نتیجہ ابھی کے ابھی ظاہر کرنا ہے تو اس کی بات کو قبول کر کے اس کو اسی کے وقت نتیجہ دے دیتے، یہ لے لو۔ اور کسی دعا کو محفوظ رکھتے کہ اس کی مراد دوسرے وقت میں دینی ہے، تو دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے، مردود نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھو کہ دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ کتنا گنہگار آدمی دعا مانگے، مگر وہ دعا عبادت ہے، وہ رد نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حکمت کی وجہ سے اللہ اس کی قبولیت ظاہر کرنے میں دیر کرے، اور کبھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو اسی وقت مانگی، اسی وقت دے دی، یہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی کہ فرعون کا ظلم بہت ہو گیا ہے اور یہ آگے نکل گیا ہے، اس لیے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، تو جواب آیا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعائیں ہم نے قبول کر لی۔ ان کو دے دی بشارت کہ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، لیکن دعا کا اثر 40 سال کے بعد ہوا۔ انہیں فرعون کے ہلاک ہونے کے لیے دعا مانگی تھی، وہ 40 سال کے بعد مرا۔ یہ ہے
تو دعا قبول ہوتی ہے، کبھی اس کا اثر ظاہر کر دیتے ہیں فوراً، اور کبھی اس کا اثر دیر سے کرتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے حکمت۔ ہاں، اس لیے اللہ کی حکمت بھی عمل کرتی ہے، اللہ کا فضل بھی عمل کرتا ہے، دونوں کام کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بھی کام ہوتا ہے اور بعض مرتبہ حکمت سے کام ہوتا ہے۔ تو حکمت بندہ جانتا نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے، تو ان کو گھبراؤ مت، حکمت کی وجہ سے کبھی دیر ہوگی، پھر بعد میں اپنے فضل سے تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ خدا کر بحکمت بے بندہ دارے، کشایت و فضل داری دی کرے، جو کہا کہ خدا کر بحکمت بے بندہ دارے، کشایت و فضل داری دی کرے، کہ اللہ نے حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند بھی کر دیا ہے تو گھبراؤ مت، یہ دروازہ حکمت سے بند ہوا ہے، اب فضل سے دوسرا دروازہ کھلنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہے، سمیٹنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، سمیٹنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے اداروں میں سمیٹا جاتا ہے، لاؤ لاؤ لاؤ، اللہ کے ہاں سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو دینا ہی دینا ہے۔ جتنے خزانے ہیں سب بندوں کے لیے، جتنے خزانے ہیں سب مخلوق کے لیے۔ یہ خزانے میں نے اپنی مخلوق کے لیے ہی رکھے ہیں۔ من نہ کردم کلکتہ سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، جو کہا کہ من نہ کردم کلکتہ سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ ہاں، دنیا کے راجا، دنیا کے بادشاہ اپنی پبلک کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں، اللہ اپنے مخلوق کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا کہ مخلوق ہے اس لیے بڑا نہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تو بڑا ہے ہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اس کی تعریف کسی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اور اللہ اپنی ذات میں کریم ہے۔ ہاں، کریم ہے، ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے، کہ مخلوق کو میں پیدا کروں اور یہ مخلوق میں احتیاط اور حاجت مند ہے، ان پر اپنا کرم کرنا ہے۔ تو ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے اور چونٹی کو چونٹی کے حساب سے، یہ کرم ہے کہ چونٹی کو چونٹی کے حساب سے، ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے دینا ہی دینا ہے، لینا نہیں ہے، دینا ہی دینا ہے، لینا ہی لینا ہے۔ اس لیے کہا کہ کوئی بھی اللہ سے نا امیدوار نہ بنے، امیدوار رہو، ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارت سنا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ یہ کہا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لاویں گے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ صحابہ کرام بہت پریشان تھے، تو انہوں نے شکایت کی تھی، پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں ملتی، رات دن خوف میں گزرتا ہے، رات میں بھی خوف، دن میں بھی خوف، تو بہت تنگی ہے، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہماری پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں اترواتے؟ تو ان کو سمجھا دیا گیا ہاں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تم اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ سے امیدوار رہو، وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ جو اللہ تمہیں خوش کر دیں گے۔ وَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہاری فقیری اور محتاجی کا مجھے اندیشہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے تمہارے پر دنیا پھیلا دے گا، دنیا کی نعمتیں پھیلا دے گا۔ ہاں، یہ کہا یہ اللہ کی ترتیب ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں وہ سب دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں۔ ہاں، بندے کیا دیں گے؟ سب کو اللہ نے فقیر اور محتاج کہا ہے کہ یہ سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے؟ کہ تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، تم الفقراء، تم سب فقیر ہو، سب فقیروں سے کیا لینا؟ اس سے اللہ کی ذات غنی ہے اور اللہ کی ذات کریم ہے، اس لیے اس نے اپنے سے لینے کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں دعا قبول کیا کروں گا۔ ہاں، اس لیے نبیوں کی دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دعا
کہ یہ تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے. کہ دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہونے کی وجہ سے نبیوں کے راستے پر زندگی ڈالی جائے اور نبیوں کے راستے پر زندگی ڈال کے پھر دعا مانگی جائے. کہ دیکھو دعا کیا کام کرے. ہاں دعا کتنا کام کرے گی وہ پتہ چلے گا. کوئی لمبی دعائیں نہیں ہوتی نبیوں کی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. جب وہ مصر سے بھاگے ہیں ان کے قتل کے وارنٹ چھوٹے تو وہ مصر سے بھاگے اور شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آئے. مدین کے علاقے میں وہاں کوئی پہچان نہیں تھی. جنگل ہے, لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے لوگوں کو مدد کی پانی پلانے والوں کو. اور چونکہ یہ اخلاق ہوتے ہیں نبیوں کے, نبوت ظاہر ہونے سے پہلے اخلاق ہوتے ہیں, نبوت ظاہر ہونے کے بعد بھی اخلاق ہوتے ہیں. نبی ہیں, لوگ پانی پلا رہے ہیں تو جو لوگ پانی پلانے میں کمزور تھے ان کو پانی پلانے میں مدد دی موسیٰ علیہ السلام نے. اور آئے ہیں بھاگے ہوئے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ نہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک دعا مانگی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار جو خیر بھی تیری طرف سے آوے میں آج اس کا محتاج ہوں اور ہر وقت اس کا محتاج ہوں. تیری خیر کا محتاج ہوں. ایک ہی دعا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بس یہ دعا تھی کہ دروازے کھل گئے, سارے دروازے کھل گئے. شعیب علیہ السلام کی طرف سے طلبی ہوئی تو شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچنا ہوا, ان کے پاس جانا ہوا, پہچان ہوئی. ہاں تو انہوں نے تسلی کر دی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین, تم کو اللہ نے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے, اب تم یہاں یہی رہو گے. اور سارے مسائل حل ہو گئے. ہاں کسی ملک میں جاویں تو وہاں کی شہریت لینی پڑتی ہے, ہاں ویزے لینے پڑتے ہیں, تو وہ سب ہو گیا کہ ہاں یہاں آپ رہیں گے, 8 سال رہو 10 سال رہو تمہاری مرضی ہے. جی ہاں, تو لمبی شہریت مل گئی, پھر شادی ہو گئی. مطلب کہ سارے مسائل حل ہو گئے. آخر میں نبوت بھی مل گئی. دعا مانگی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ جو بھی خیر آپ کی طرف سے آوے مجھے اس کی حاجت ہے. تو ساری خیر اللہ نے دے دی. یہ بات قرآن کریم میں اور اس قسم کے قصے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اس امت کو سنائے ہیں کہ اس امت کو نبیوں والا کام کرنا ہے. ہاں اس لیے ان کو نبیوں کے قصے سنائے ہیں, نبیوں کے حالات سنائے ہیں, نبیوں کے ساتھ نصرتیں مددیں ہوئی ہے وہ بھی بتائی ہے. ہاں اور نبیوں نے جو کام میں برداشت کیا وہ بھی بتایا ہے, تاکہ ان سب کو اکٹھا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں. پھر جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی اللہ کی مدد آئے گی. یہ قاعدہ ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونۃ, کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. تو ہمارا کام ذمہ داری پوری کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہاں اور دعا کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا ہے. ہر حال میں مانگ سکتے ہو, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے, اجتماعی طور پر انفرادی طور پر. ہاں اللہ سے کوئی ٹائم لینا نہیں پڑتا اپنی داد درخواست کے لیے, جیسے دنیا کے بڑوں کے پاس ٹائم لینا پڑتا ہے. وہاں کھلا ہوا ہے, جب چاہو مانگو. جی ہاں جب چاہو مانگو, مانگنے سے خوش نہ مانگنے سے ناراض. اس لیے اپنا مزاج دعوت والا بھی بنانا ہے تاکہ بندگی کا حق ادا ہو جائے, کیونکہ دعوت بندگی کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہاں اللہ دعوت دیتے ہیں عبادت کی اور بندگی کی تاکہ بندگی کے حقوق ادا ہو جائیں. پھر حق ادا کر کے اپنی محنت مزدوری مانگی جائے. ہاں محنت مزدوری مانگی جائے, محنت کرنے والے کی مزدوری ہوتی ہے, اس کو مزدوری دی جاتی ہے. تو اللہ نے وعدے کیے ہیں مزدوری دینے کے لیے. جی ہاں
کہ یہ کرو گے تو ہم یہ دیں گے، یہ کرو گے، فضائل پہ سارے وعدے ہیں، وعدے ذکر کیے ہیں کہ تمہارے عملوں پر ہم یہ دیں گے، تم عمل کر کے خوش رہو، اللہ وعدہ پورا کرے گا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے عمل کر کے خوش رہو اور عمل کر کے اللہ سے مانگا کرو۔ تو ہمارا کام ہے عمل کرنا اور اللہ سے مانگنا، دعا کہنا۔ دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، ہر حال میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں، اس طریقے سے مانگی جائے تو وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو طریقے بتائے ہیں، ہاں جی ہاں، دعاؤں کے، کہ دعا مانگنی ہے تو کس طرح مانگنی ہے، کہ ایک تو یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے اس کا اثر دیر سے ظاہر ہو یا جلدی، لیکن دعا قبول ضرور ہوگی، دعا محفوظ رہتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دعا مقبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں، تو اس لیے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے دعا مانگنے کا، وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، تو یقین کے ساتھ مانگی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانگی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے اس کو، قرآن والی دعا میں، کہ دعا مانگنے کے یہ طریقے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اپنی اور امت کے لیے معافی کی درخواست کی جائے، مغفرت کی، اور پھر مراد مانگی جائے۔ یہ طریقہ اس میں لکھا ہے فضائل قرآن میں دعا مانگنے کا، یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ یہاں فضائل کی چیزوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا، یہی تیسرے نمبر کا علم ذکر کا یہی مطلب ہے۔ خالی پھرنا کافی نہیں ہے، کسی بھی چیز کا پھرنا کافی نہیں ہے، ہلکا ہر کھیت میں پھرے اور چلے کوئی کافی نہیں ہے، چکی چلے کوئی کافی نہیں، بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے حرکت کے ساتھ، ہاں، قاعدہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں دی گئی ہیں کہ اپنی حرکتوں میں، اپنی محنتوں میں ان چیزوں کو لاؤ۔ تو حضرت شیخ نے یہ لکھا کہ اللہ کی تعریف کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور مومنوں کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اور اس کے بعد مراد بھی مانگی جائے اللہ سے، دنیا بھی مانگی جائے، دنیا کی خیر مانگی جائے، تو آخرت کی خیر مانگی جائے، اللہ کی رضا مانگی جائے۔ تو یہ چیزیں، یہ طریقہ، یہ دعا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بناویں، خالی اجتماع میں دعا ہو جائے تو وہ تو سکھانے کے لیے ہے کہ اجتماع میں دعا سیکھی ہے، تو آپ اپنی انفرادی ضرورتوں میں، دینی دنیاوی ضرورتوں میں اللہ سے مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بھی بناویں، اور دعا کو اپنا سہارا سمجھیں۔ مسلمان کے لیے دعا اس کا ہتھیار ہے، دعا ہتھیار ہے۔ کوئی خطرے کی چیز ہو گئی تو آدمی ہتھیار ڈھونڈے، گھر میں سامنے نکلا یا پیچھے نکلا تو لاٹھی چلاش کرو۔ تو اس طرح مسلمان پر حالات آتے ہیں، تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے دعائیں دی ہیں، کہ دعاؤں سے مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، دعاؤں سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، دعاؤں سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے، جی ہاں، دعاؤں سے محتاجی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہے دعاؤں سے، اور راحتیں بھی آتی ہیں بس دعاؤں سے۔ جی ہاں، دعا کا بڑا دروازہ ہے اللہ کے عطاؤں کا، وہ اللہ نے کھولا رکھا ہے، جی ہاں، اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اس لیے دعا مانگنی ہے، ماں کو دعا اللہ سے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك لا شريك لك. اللهم أنت الملك لا شريك لك.
ولا ند لك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنس منا صالح ما آتيتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا واعف عنا اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما ہم تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے
تیرے پاک دربار میں ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے جرموں سے درگزر فرما، ایک ایک امتی کی مغفرت فرما، ایک ایک امتی کی مغفرت فرما، پوری امت کو اپنی توفیق سے اپنی تعیش سے سرفراز فرما۔ اے اللہ جن کاموں سے اور جن باتوں سے تو راضی ہوتا ہو ان باتوں کے ہمیں بھرپور توفیق عطا فرما، موت تک اخلاص استقامت کے ساتھ ہم کو تیرے دین پر، تیرے دین کے تقاضوں پر اے اللہ ہم کو قائم دائم فرما، اے اللہ مقبولیت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جن کاموں کی توفیق ہوئی ہے ان کاموں میں قبولیت بھی ڈال دے، اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر قائم فرما، دین کے کاموں پر قائم فرما، ایک ایک امتی کو نواز دے، کوئی کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہر خیر کے دروازے ہم پر کھول دے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے دینی امور کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے دینی امور کی حفاظت فرما۔ ربنا سلمنا وسلم دیننا، ربنا سلمنا وسلم دیننا، ربنا سلمنا وسلم دیننا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اے اللہ ہم پر اپنا فضل فرما اور ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہمارے دینی کاموں کی، دعوت کے کاموں کی، مدارس کی، مساجد کی اور جتنے ہمارے دینی امور ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما لے، مخلصین کو، مستخلصین کو تیرے کاموں پر جمع فرما دے، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتن کے فتنے سے، ہر خلل الناس کے خلل نازی سے، اے ہر ظالم کے ظلم سے ہماری اور ہماری تمام دینی امور کی پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کی اور شر کے مٹنے کی صورتیں پیدا فرما، دعوت کے اس کام کو قبول فرما، اے اللہ ایک ایک امتی کو قبول فرما، جو محنتیں ہو رہی ہے، جو قربانیاں تیرے بندے دے رہے ہیں، دور دراز اے اللہ ملکوں میں جا رہے ہیں اور اپنی جان لگا رہے ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، اور ان سب کو قبول فرما کر پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کی، شر کے مٹنے کی اور فتنوں کے ختم ہونے کی صورتیں پیدا فرما، امن کو اور ایمان کو پورے عالم میں پھیلا دے، اے اللہ تیری اطاعت کی فضا بنا دے، ایک ایک امتی میں تیری اطاعت کی صورتیں پیدا فرما دے، اپنی اطاعت سے ہم کو مالا مال فرما، اپنی معصیت اور گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اے اللہ تیری اطاعت پر گزروا دے، اور مرنے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور ماں باپ موت میں برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی سنبھال دے، ہماری آخرت بھی سنبھال دے، ہمارا دین بھی سنبھال دے، ہر خیر سے مالا مال فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، وہ دعاؤں کے امیدوار ہے، یا اللہ وہ ہم سے نہیں کہنا چاہتے، وہ تو آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اے اللہ وہ تو آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اس لیے جس بندے کی جو داد درخواست آپ اس کو خوب جانتے ہیں، ان کی داد درخواست کو بھی جانتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے جس نے جس کام کے لیے دعا مانگی ہے اے اللہ وہ دعا اس کے حق میں قبول فرما اور اس میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے خیر سے مالا مال فرما، ہم سب کے لیے وہ تمام دعائیں قبول فرما جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک یا رب من شر ما استعاذک
انہوں نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریشان ہم کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، محتاجوں کی مدد فرما، قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، جب تک زندگی کے دن باقی ہے تیرے حکم پر گزر جاوے اور مرنے کے وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم۔